اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ انفال کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مدنی سورہ ہے، مدینے میں نازل ہوا اور 175 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں تقریباً کم و بیش 13 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، اور اس سورہ کا نام انفال اس لیے رکھا گیا ہے چونکہ شروع میں انفال یعنی مال غنیمت کا تذکرہ ہوا ہے، تو اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورہ انفال رکھا گیا ہے۔ اور ان کے جب ہم موضوعات کی طرف آتے ہیں تو جنگ بدر کا پس منظر اس میں بیان ہوا ہے، فرشتوں کا نزول اور فرشتوں کا جنگ کرنا اور فرشتوں کا مولا علی علیہ السلام کی شکل میں نازل ہونا اس سورہ میں بیان ہوا ہے۔ میدان جنگ سے فرار دوزخ کا باعث بننا، ہجرت کے موقع پر حفاظت رسول، خداوند متعال کی طرف سے تدبیر، وجود رسول عذاب سے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، خمس کا صریح حکم، متنازع باہمی نقصانات، باہم کے یعنی آپس کے نقصانات کے تنازع جو ہوتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں، جہاد کی تیاری اور رباط کا حکم، مخالفین کے ساتھ صلح کا حکم، 1-10 کے مقابلے میں یا 1 جو ہے وہ 2 کے مقابلے میں، قیدیوں کے بارے میں منشا الہی کیا ہے۔ اور جہاں تک ہم اس کے فضائل کی طرف آتے ہیں تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ انفال کی تلاوت کرتا ہے، بروز محشر میں رسول اس کے حق میں گواہی دوں گا کہ پروردگار یہ اپنی زندگی میں نفاق یعنی منافقت سے یہ دور رہا، بیزار رہا، اور میں خود رسول اللہ اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو سورہ مبارکہ انفال کی تلاوت کرے گا، جتنی کائنات عالم میں زن و مرد ہیں ان سے 10 گنا زیادہ پروردگار عالم اس انسان کے درجات بلند کرتا ہے، اس انسان کے اتنے 10 گنا زیادہ گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس انسان کے خداوند متعال نیکیوں، اجر و ثواب کو ان کے نام اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورہ انفال کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم حاملین عرش کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک جو ہے خیر و برکت کرتے رہیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الانفال و براءت لم يدخلوا نفاقا ابدا۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ انفال یا سورہ برات کی تلاوت کرے گا، اس کے دل میں منافقت کبھی داخل ہو نہیں سکتی ہے۔ وَكَانَ مِنْ شِيَّةِ امیر المومنین حقا، اور یہی مولا علی علیہ السلام کا حقیقی شیعہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَأْكُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِن مَوَائِدِ الْجَنَّةِ مَعَهُمْ حَتَّى يَفْرُغَ النَّاسُ مِنَ الْحِسَابِ۔ فرمایا کہ اس کی بدولت یہ ہوگا کہ جب لوگ بروز محشر حساب و کتاب کے لیے جمع ہوں گے، کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب کے لیے پریشان ہوں گے، سورہ انفال کی تلاوت کرنے والا مولا علی علیہ السلام کے شیعوں کے ساتھ بیٹھ کے جنت کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اور بات اس سورہ مبارکہ انفال میں بیان ہوئی ہے کہ جو منافقین کی ناک کو کاٹتی ہے، یعنی اس میں خمس کا حکم بیان ہوا ہے، انفال اور فے کا تذکرہ بیان ہوا ہے، اور ذوی القربہ کی حقوق بھی اس میں بیان کی ہے۔ مبارکہ کے عملیات میں 4-5 چیزوں کا تذکرہ انتہائی اہم ہے، انتہائی ضروری ہے۔ ان میں پہلی چیز فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر ماہ اس سورہ مبارکہ انفال کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم فرماتے ہیں اس کی برکت سے کبھی اس کے دل میں منافقت کو نہیں لے آئے گا، یعنی منافقت اس کے دل میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک اور چیز فرمایا لکھ کر اپنے پاس رکھے، اگر کسی ظالم جابر حاکم کے پاس جائے گا تو اس کے دل میں اس کا رعب بیٹھ جائے گا اور اللہ اسے فتح و نصرت سے ہمکنار فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں دوسری برکت یہ ہے کہ اگر اس کا نقش لکھ کر کوئی شخص اپنے پاس رکھے تو دنیا کا کوئی شخص اس سے جھگڑا نہیں کر سکتا ہے اس سورہ انفال کی برکت سے۔ ایک اور برکت بھی ہے کہ اگر کوئی خاص حاجت ہے تو 7 مرتبہ سورہ مبارکہ انفال کو پڑھ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے اور آل محمد کے وسیلے پیش کیا جائے تو اس سورت کی برکت سے اللہ ان کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ انتہائی ایک اہم عمل ہے اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بے جرم قید ہے، اس کے لیے سورہ مبارکہ انفال 3 دفعہ یا 7 دفعہ ڈیلی پڑھی جائے، پروردگار عالم اس قیدی کو رہائی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر اس کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھا جائے تو تمام مشکلات میں آسانی کا باعث بنتا ہے، اور اس کا نقش بھی آخر میں ہم درج کر رہے ہیں۔